آج ہم جہنم کے عذاب کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور روح تک ہل جاتی ہے۔ جہنم، ایک ایسا نام جسے سنتے ہی انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سچ میں سوچا ہے کہ جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیسا ہوگا، اور سب سے اہم بات، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو سچ کو جاننے کے بعد بھی اسے ٹھکرا دیتے ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ سوچئے، ہم دنیا کی ہلکی سی آگ بھی سہن نہیں کر پاتے، تو اس آگ کا سامنا کیسے کریں گے؟ قرآن میں جہنم کے کئی نام آئے ہیں۔ وہ صرف ایک آگ نہیں بلکہ الگ الگ درجوں والی جگہ ہے۔ ہر درجہ الگ طرح کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ وہاں کا عذاب بے حد سخت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو چہروں کو جلا دے گا اور اندر تک پہنچ جائے گا۔ ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا۔ انسان چاہے گا کہ موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ عذاب صرف جسم کا نہیں بلکہ دل اور روح کا بھی ہوگا۔ وہاں کے لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو چہروں کو جلا دے گا اور اندر تک پہنچ جائے گا۔ ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا۔ انسان چاہے گا کہ موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ عذاب صرف جسم کا نہیں بلکہ دل اور روح کا بھی ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا صرف بڑے گناہ کرنے والے ہی وہاں جائیں گے؟ نہیں۔ اگر انسان نماز کو ہلکا سمجھے، روزہ چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، لوگوں کا حق مارے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، تو یہ سب بھی جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ سوچئے، اگر ہم 5 وقت کی نماز کو نظر انداز کرتے ہیں تو قیامت کے دن پہلا سوال کیسے جھیلیں گے؟ اگر ہم نے کسی کا دل توڑا، کسی پر ظلم کیا، تو اس دن کیسے جواب دیں گے جب ہر بات کا حساب ہوگا؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ جہنم کا ذکر ڈرانے کے لیے ہے، لیکن ساتھ ہی سدھار کا راستہ بھی دیا گیا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے پچھتا لیں، گناہ چھوڑ دیں اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس لیے یہ بات صرف ڈرنے کی نہیں، سنبھلنے کی ہے۔ اگر ہماری نمازیں کمزور ہیں تو آج سے مضبوط کریں۔ اگر روزے میں کوتاہی ہے تو سدھار لیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیں۔ یاد رکھیے، جہنم کا عذاب حق ہے، لیکن اس سے بچنے کا راستہ بھی حق ہے، اور وہ راستہ ہے ایمان، عبادت، توبہ اور نیک عمل۔ آج فیصلہ کیجئے کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے اپنی زندگی بدلیں گے، کیونکہ اصلی کامیابی دنیا کی نہیں، آخرت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین۔